بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت میں کیا مشترکات ہیں۔ پاکستان میں جو سیاسی روایات قائم کی جا رہی ہیں ان کا دنیا کی دیگر آمرانہ طرز حکومت والی ریاستوں سے کیا نمایاں فرق ہے۔ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین بریکنگ نیوز، دل توڑ دینے والی خبر۔ آج عمران خان کو جوڈیشل کورٹس میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کیا جانا تھا۔ سائفر کیس کی سماعت کے سلسلے میں عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ اوپن کورٹ کی ہیئرنگ ہوگی، اس میں عمران خان کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کل رات اپنے آخری ویلاگ میں یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ میری سوچ کے مطابق وہ عمران خان کو پیش نہیں کریں گے، کیونکہ ریاست اور ریاست پر جو قابض عناصر ہیں وہ عمران خان کے سیاسی خدخات سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ انہیں اپنا مستقبل بہت تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے تو کل بشرا بی بی کی گاڑی پر چند بدماشوں، لچے لفنگوں اور کرائے کے گنڈوں سے حملہ کروایا گیا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ عوام میں عمران خان کے خلاف تو بہت زیادہ نفرت ہے۔ اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی، مگر جب اس میں کچھ کامیابی حاصل نہ ہو سکی تو حسب روایت سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ کے کندھوں کو استعمال کرتے ہوئے عدالت میں یہ موقف پیش کیا گیا کہ خفیہ سیکرٹ لیٹرز یا تھریٹ الرٹس کے مطابق عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں عدالت میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ جج ابوالاسناد نے اس پر اپنا فیصلہ محفوظ کیا اور جس کو 11:30 بجے سنایا گیا۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق سماعت اب دوبارہ سے جیل میں ہوگی، مگر فرق یہ ہوگا کہ اب کی بار پبلک میڈیا کو اس جیل ٹرائل میں موجود ہونے کی اجازت ہوگی۔ اب یہ دیکھنے میں وقت آنے پر ہی اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا سلیکٹو میڈیا کو اندر جانے کی اجازت ہوگی یا تمام پبلک میڈیا کو جیل میں جانے کی اجازت ہوگی۔ میں دوبارہ سے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوگا کچھ یوں کہ گنے چنے یا جو لفافہ بریگیڈ سے متعلقہ صحافی ہیں یا جو ضمیر اور قلم فروش لوگ ہیں انہیں تو جیل میں سماعت کے دوران اندر جانے دیا جائے گا، مگر آزاد خیال اور انصاف پر مبنی صحافت کرنے والوں کو، بے بنگ اور بے لاگ صحافت کرنے والوں کو اس ہیئرنگ میں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں ایک طرف ایک سزا یافتہ مجرم کو، ایک اشتہاری کو، ایک بگوڑے کو جس نے پورے پاکستان کی ریاست کو جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر جعلی میڈیکل رپورٹس کے ذریعے وہ ملک سے بھاگ گیا، مفرور رہا، اور جب 4 سال کے بعد وہ ملک میں واپس آتا ہے تو اس کو تو روٹ لگا کر سرکاری پروٹوکول میں عدالتوں میں بڑے عزت اور وقار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے انتہائی چھوٹے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف عوام کے ہر دل عزیز پاکستان کی تاریخ کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو عوام کی نظروں سے دور کیا جا رہا ہے، اس کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جا سکتی۔ ایسے میں محترمہ علیمہ خان اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر چوروں، چکوں اور ڈاکوؤں کو پروٹوکول میں عدالت لایا جا سکتا ہے تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو روٹ لگا کر سپریم جوڈیشل کمپلیکس میں کیوں کر پیش نہیں کیا جا سکتا؟ در حقیقت عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ عوام میں انتہائی مقبول ہیں، وہ اس وقت عوام کے دلوں میں رہتے ہیں۔ آج تو سارے پاکستانی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ دیدار یار ہوتا۔ آج تو لوگ اپنے مرشد کے دیدار کو امید لگائے بیٹھے تھے۔ لوگ پچھلے 4 ماہ سے ترس گئے تھے کہ کب انہیں اپنے لیڈر کے دیدار کا موقع ملے، کب وہ اپنے لیڈر کے رخ روشن کو دیکھ سکے، کب ان کے وہ ہنسے مسکراتے چہرے کا دیدار کر سکے، لیکن آج ایسا نہ ہو سکا، کیونکہ ریاست پر جو قابض عناصر ہیں وہ در حقیقت اتنے چھوٹے، گھٹیا اور کمینے ہیں کہ وہ ایک مقبول لیڈر
کہ عوام میں ہونے والی پذیرائی اور محبت کی تاب نہیں لا سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے قد تو پہلے ہی بہت چھوٹے ہو چکے ہیں، اب ایسا نہ ہو کہ عوام میں سویا ہوا وہ جذبہ اور غیرت جاگ اٹھے جو ایک حقیقی آزادی اور اپنی سیلف ریسپیکٹ کے تحفظ کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ جذبہ جاگ اٹھا تو پھر ریاست پاکستان پر قابض عناصر کے دن گنے جائیں گے۔ اور شاید اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو عمران خان سے دور رکھا جائے، لیکن کیا وہ عمران خان کو عوام کی دلوں سے نکال پائیں گے؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ آپ نے فروری مارچ میں قوم کو جھوٹے لارے لگائے کہ $100 ارب آ رہے ہیں، پھر ایک شہزادہ $25 ارب لے کر آ رہا ہے، $1 نہیں آیا۔ اب پھر آپ بھیک مانگنے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، اب بھی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اپنے ایئرپورٹس بیچ دیں گے، اپنے بندرگاہیں بیچ دیں گے، مگر اس کے برعکس بدلے میں جو چند ٹکے آپ کو ملیں گے ان سے چند دن بھی آپ کا گزارا نہیں ہو سکے گا۔ ملک اس سے ترقی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے عوام کا، بین الاقوامی تاجروں کا ریاست پر اعتماد چاہیے، جو کہ اس وقت متزلزل ہو چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مصر میں جنرل سی سی کے اقتدار، یا عرب ممالک میں یا سینٹرل ایشیا میں جو آمرانہ ریاستیں ہیں، یہاں آمروں کی حکومت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہیں، امیر ہیں، یا جھوٹی قسم کی جمہوریت کی آڑ میں بیٹھے ہوئے صدور اور وزراء اعظم ہیں، ان سے ملایا جا رہا ہے۔ لیکن ان میں اور پاکستان کے نظام میں ایک بہت بنیادی فرق ہے، اور یہ میں چیز سمجھا دوں اگر سمجھ آ جائے تو۔ یاد رکھیں، جنرل سی سی جتنا بھی ظلم کر لیں، ترکی میں بھی 70 سال آمریت رہی، انہوں نے بہت مظالم کیے۔ انہوں نے ایک بات اپنے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگایا، دوسرے وزیر اعظم کو برطرف کیا، تیسرا وزیر اعظم یعنی کہ طیب اردوغان بھی جب اس کی پارٹی انتخابات جیتتی ہے سن 2002 میں، تو اس وقت بھی وہ جیل میں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیں، تمام تر مظالم کے باوجود ترک تو ترک ہی رہے نا، مصر کے لوگ تو مصری ہی رہیں گے۔ عرب ریاستوں میں وہاں کے بادشاہ جتنے بھی مظالم کر لے وہ عرب ہی رہیں گے، وہ قطری قطری رہے گا، سعودی سعودی رہے گا، وہ عرب رہیں گے۔ ان میں زبان ایک ہے، ان میں روایات ایک ہیں۔ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ پاکستان میں جب ایک بھٹو کو بٹھایا جاتا ہے تو پھر 55% بنگال آپ سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ جب ایک پنجابی صدر یا پنجابی حکمران اسلام آباد پر قبضہ کر لیتا ہے تو پھر بلوچستان میں آزادی کی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ جب آپ اپنی قوم پر ظلم کریں گے تو یاد رکھیں پھر آپ پاکستانی نہیں رہیں گے، پھر آپ بلوچی، پشتون، سندھی، اردو بولنے والے، سرائکی، پوٹوہاری، گلگتی اور کشمیری بن جائیں گے۔ اور یہی 1971 میں ہوا تھا، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو پاکستان اور بھارت کے اندر ہے۔ در حقیقت پاکستانی ریاست میں اور بھارتی ریاست میں بہت سی قدریں مشترک ہیں۔ بھارت میں بھی کئی درجن لسانی گروہ ہیں، ریسز ہیں، وہاں بھی درجنوں اور سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف کلچرز اور روایات ہیں، وہاں بھی بہت سے مذاہب ہیں، مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو۔ وہاں پر بھی بہت سے صوبے ہیں، 38 صوبے ہیں اس وقت بھارت میں۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان میں تو محض 5 صوبے تھے۔ پاکستان میں شاید آدھی درجن قومیتیں بستی ہیں، لیکن پاکستان کو اسلام کی نام پر جوڑا گیا۔ اور جو دوسری چیز جو محمد علی جناح کی سوچ میں تھی وہ جمہوریت تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جمہوریت کے ذریعے پاکستان کو ایک اکائی کے طور پہ برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا۔ یہاں پہلے دن سے ہی آمروں نے، چاہے وہ سول ہوں یا ملٹری ہوں، انہوں نے ریاست پاکستان پر اپنا قبضہ کر لیا، اپنے پنجے گاڑ لی، جس کے نتیجے میں جمہوریت کبھی بھی پنپ نہ سکی۔ اور اس کا پہلا نتیجہ محض 24 سال میں نکلا جب 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔
اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے 57% لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے، ان کی عزت سے، ان کی سیلف ریسپیکٹ سے محروم کر دیا گیا، جس کا نتیجہ ریاست کے ٹوٹنے کے نتیجے میں نکلا۔ اس کے برعکس بھارت میں جمہوریت کے درخت کو تناور درخت بنا دیا گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو اپنے خون پسینے سے سینچا، جس کے نتیجے میں بھارت میں ہندوستانیت کو فروغ ملا، وہاں صوبائیت کا کلا کما ہو گیا اور ہندوستانیت کو فروغ ملا، وہاں پہ جمہوریت کو فروغ ملا، جس کے نتیجے میں آج بھارت ایک مضبوط ریاست بن چکا ہے۔ بھارت ترقی کے وہ مدارج طے کر رہا ہے جس کا شاید پاکستان اگلے 15-20 سال میں بھی سوچ نہ سکے۔ بھارت جہاں آگے جا رہا ہے 10% کی شرح نمو کے ساتھ، وہیں پاکستان -2 سے 3% کی شرح نمو سے پیچھے کو جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ریاست پاکستان کی 2 بنیادی اکائیوں، اسلام اور جمہوریت، دونوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کی جو بدترین حالت اس وقت دنیا میں کہیں دیکھی جا سکتی ہے وہ پاکستان میں دیکھی جا سکتی ہے، جہاں دین کو، اسلام کو مولوی کی میراث اور ٹھیکیداری بنا دیا گیا ہے، جبکہ جمہوریت کا تو وہ برا حشر کیا گیا ہے کہ چند طاقتور لوگوں اور ان کے بوٹ پالش کرنے والے اور تلوے چاٹ کرنے والے سیاسی جمہوروں کو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع دیا گیا ہے، اور پاکستان کی عدلیہ اس کھیل میں برابر کی شریک ہے۔ اللہ آپ سب کا اور پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔